السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اس وقت خاص عنوان کے تحت جمع ہے، تو عنوان یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ نے اس کائنات کو انسانوں سے آباد فرمایا، اور ان انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے اسی حق جل شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ اس کائنات میں نظام امن کو قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، یہ منشأ الہی۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کی تعلیم دیتا ہے، انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بحیثیت انسان مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں؟ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ بحیثیت انسان حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور بالخصوص بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اندرون میں اخوت اسلامی کو پیدا کریں۔ بحیثیت مسلمان اخوت اسلامی بھائی چارے کا اپنے اندرون میں پایا جانا۔ یہاں جب بھی نظام عدل کو گڑبڑ کیا جاتا ہے، نظام عدل کو خراب کیا جاتا ہے، تو حق تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ حق تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آتے ہیں اور ان سے اپنا کام لے لیتے ہیں۔ اس کام کے درمیان جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں وہ حق والوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں، اور جو حق کا ساتھ دینے سے اعراض کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ہمارے اندرون میں اسلامی حمیت، اسلامی غیرت ابھی کہیں بھی نہیں ہے، دور کے کسی کونے میں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجبور اور بے بس ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ صاحب یہ تو آپ کے لیے بہانہ ہے، یہ تو آپ کے لیے بہانہ ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو پہنچ سکتے ہیں لیکن پہنچ نہیں رہے، بہت سے ایسے ہیں جو جا سکتے ہیں، جا نہیں رہے، بہت سے ایسے ہیں تھوڑا سا اپنا مال لگا دے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن کر نہیں رہے ہیں، اور ان کے یہاں کوئی مجبوریاں بھی نہیں، کیونکہ ان کو اقتدار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، بااثر ہیں، رسوخ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود نہ کرنا یہ بے غیرتی نہیں تو کیا ہے، یہ بے حمیتی نہیں تو کیا ہے، یہ اخوت اسلامی سے کٹ جانا نہیں تو کیا ہے۔
اسلام نے ہمیں ایک ایسی لڑی میں پرویا ہے کہ اگر جس طرح جسم کے پیر کو کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ اشکبار ہوتی ہے، کسی دوسرے مسلمان کو کہیں تکلیف ہو تو ایک مسلمان کو تکلیف ہونا چاہیے۔ اگر یہ تکلیف نہیں ہوتی تو ہمیں اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں۔ یہاں مسئلہ انسانیت کا ہے، اور پھر اس شہر کو اللہ رب العزت نے تقدسات سے نوازا ہے۔ کیسے تقدسات؟ کہ وہ جگہ وہ ہے جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے قیام بھی رہا، وہ حضرات انبیاء کا مدفن بھی رہا، اس کے اطراف و اکناف میں اللہ رب العزت نے برکتوں کو رکھ رکھا ہے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ وہ موقع ہے جب امام الانبیاء سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی جل شانہ نے فرش زمین سے اٹھا کر عرش عظیم تک بلایا اور اپنا مہمان بنایا۔ ایسے موقع پر جس جگہ سے آسمانی دنیا کے سفر کا آغاز کرایا وہ جگہ بیت المقدس، اور جہاں نبی علیہ السلام نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی امامت فرمائی تو امامت گاہ بنی فلسطین کی سرزمین، سفر معراج کے آغاز گاہ بنی فلسطین کی سرزمین، انبیاء کا مدفن بنی۔ اللہ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیتے ہیں اسی واقعے کے ضمن میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں جو جملہ ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے اطراف، اس کے گرد گرد ہم نے مادی و روحانی برکتیں رکھ رکھی۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ مادی برکتوں سے مراد ہے زیتون اور کھجور جیسی چیزیں جس سے ہمارے رزق رسانی کا کام ہوتا ہے، اور روحانی برکتوں سے مراد یہاں بکثرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات مدفون ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ اللہ کے نبی حضرت داؤد نے جالوت کا قتل کیا تھا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، وہی جگہ ہے، وہی سرزمین ہے، اسی علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور یہ جالوت کون تھا معلوم ہے؟ اسی کے نام سے فلسطین نام رکھا گیا، بلست اس کا نام۔ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں اگر آپ مقامات مقدسہ کا مطالعہ کریں، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت حکیم الاسلام نے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی ہے پوری تحقیق کے ساتھ۔ میں خلاصے میں اس کو سناتا ہوں کیونکہ بہت بڑی تفصیلی بحث ہے، بحث میں اگر جاؤں گا تو میرا اصل مدعا رہ جائے۔ مختصر یہ کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی آماجگاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو چند مراکز میں بانٹ دیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے تجلی ایجادی اور تجلی وجودی کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی تجلیات کا ورود و نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ للذی ببکۃ مبارکہ، یہ مبارک سرزمین ہے کہ اس کو اللہ نے برکتوں سے لبریز فرمایا ہے۔ یہاں جو سر جھکا کر آئے گا وہ عزت دے دیا جائے گا، اور جو سر اکڑا کر آئے گا اس کا سر جھکا دیا جائے گا، ذلیل و خوار کرا دیا جائے گا۔ کون سی سرزمین؟ مکہ مکرمہ، للذی ببکہ، مکہ کو یہاں پکا کہا گیا۔ پہلا مرکز اس کو کہتے ہیں مرکز تجلیات الوہیت۔ دوسرے معنوں میں یوں سمجھے کہ یہ مرکز عبادت بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں سے کہا گیا ہے کہ تم جہاں کہیں رہو
وہاں سے بیت اللہ کا رخ کر لیا کرو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے قبلہ کیا تھا؟ اس سے پہلے قبلہ تھا وہی مسجد اقصیٰ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرزو اور تمنا کی لاج رکھتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے بیت اللہ کو کعبہ بنایا، لیکن اس سے پہلے رخ کدھر تھا؟ اسی مسجد اقصیٰ کی طرف آج جس پر بم گرائے جا رہے ہیں، میزائلیں داغی جا رہی ہیں، گرینیڈ ڈالے جا رہے ہیں، چوک کے دہانے کھول دیے گئے ہیں، تیر اور تلوار تو معمولی سی چیزیں ہیں صاحب۔ یہ وہ سرزمین ہے جو ہمارا سب سے پہلے قبلہ رہی ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک بار بار اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کا خیال رکھا ہے، آپ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنائیں۔ اس سے پہلے سب کے سب اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو ہمارا قبلہ اول ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے۔ پہلا مرکز حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ بیت اللہ، جہاں اللہ کی الوہیت کی تجلیات اترتی، اور دوسرا مرکز اللہ تعالیٰ نے مرکز محبت بنایا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے اسم ودود، اسم لطیف، اسم رحیم کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، جہاں محبتوں کا مرکز بنایا گیا۔ وہ امام الانبیاء سید العالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ پہلا مرکز مرکز عبادت ہے، اور دوسرا مرکز مرکز محبت ہے۔ میں بہت کم جملوں میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کیوں بول رہا ہوں وہ ذہن میں رکھیں۔ اور تیسرا مرکز وہ مسجد اقصیٰ ہے، جہاں ہم تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین کی تجلی کا ورود فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہر بندے مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس جس کے ہاتھ میں، میرے جملے نہیں ہیں، آپ بعد میں کتاب پڑھ لینا، میں نے حوالہ دے دیا ہے، وقت بچانے کے لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام مقامات مقدسہ، اس میں پہلے مرکز کو مرکز الوہیت، مرکز عبادت کہتے ہیں، اور دوسرے مرکز کو مرکز محبت کہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اور تیسرے مرکز کو مرکز سیادت کہتے ہیں۔ اس سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا، اور تحقیق کر لو تو یہ بات حقیقت ہے، جس کے پاس فلسطین کی حکومت رہے گی وہ پورے عالم پر حکمرانی کرے گی۔ تو مسلمان تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دین کو غلبہ عطا فرمانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مرکز جو ہے نا، خود حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس کی طرف توجہ رکھیں کہ اس پر آپ کے ابا کے اثرات موجود ہیں، آپ کے ابا کے اثرات موجود ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دادا کے سمجھیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہیں تو بہت سے، دو معروف ہیں۔ ایک ہے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے دعا کی تھی۔ ایک بیٹے کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا مکہ مکرمہ میں، وہ مرکز تھا مرکز عبادت، بندگی ہی کے لیے زندگی ہے یہ بتانے کے لیے، اور دوسرے بیٹے کو چھوڑا فلسطین میں، اور وہاں پر جیسے اللہ نے حکم فرمایا بیت اللہ تعمیر کیجیے، تو ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ بنایا، ایسے ہی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم نے مل کر مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ بیت اللہ دونوں نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مسجد اقصیٰ کے بنانے والے کون؟
مسجد اقصیٰ کے بنانے والے حضرت ابراہیم کے ہی دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں حضرت سارہ سے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر اس گھر کو بنایا۔ تو حضور کا حضرت ابراہیم سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب حضور کا حضرت ابراہیم سے رشتہ ہے تو اس کا ایمان والوں کا مسجد اقصیٰ سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس ایمان لانے کی وجہ سے ہم اس پر بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب اس پر ہمارا ہی تصرف ہونا چاہیے، اور اسی لیے کوشش فرمائی امام الانبیاء سید العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دار فانی سے رحلت فرمانے کے موقع پر جس لشکر کو روانہ فرمایا وہ رومیوں کے خلاف جیش اسامہ، یہ کہاں تھے؟ اسی طرف جیش اسامہ کے رون۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت نہیں جا سکے، حضور پردہ فرما گئے تو لوٹ آئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے میں اسی جیش کو روانہ بھی کیے، انہی کی امارت میں روانہ بھی کیے۔ پھر اس کے بعد جب مدعیان نبوت کے فتنے سے باہر نکل آگئے تو پھر باضابطہ توجہ فرمائی اس علاقے کی طرف جہاں رومی غالب تھے، اور یہ رومیوں کا مسئلہ ایسا ٹیڑھا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ بار بار ذلیل ہوتے ہی رہیں گے اور ہوتے رہیں۔ ان کے لیے تو اتنی آیتیں اتری ہیں کہ مولانا مشہور صاحب نے آپ کو سنا کے بتا دیا ہوگا، اچھا سبق پکا ہو گیا ہوگا نا بھائی، زمانوں تو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ باضابطہ یہاں 1 مہینے تک درس چلا ہے، اس لیے میں اس موضوع میں نہیں جا رہا، میں اس میں سے صرف ایک بات سنا رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ غالب بھی ہوئے، یہ مغلوب بھی ہوئے، یہ پھر غالب بھی آئیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ روم میں فرمایا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعدهم سیغلبون فی بضع سنین۔ یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو فلسطین کے علاقے میں رہائش پائے ہوئے تھے، وہاں بسے ہوئے تھے، ان لوگوں کو جو دھبے پڑے ہیں تو بھاگ گئے تھے، پھر پلٹ کے آئیں گے انہوں اور انہوں جیت جائیں گے، اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی۔ الف لام میم غلبت الروم، بعد میں وہ غالب آ جائیں گے، اس کی تصدیق کی قرآن شریف، لیکن پھر یہ ہوگا کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور ایسا بارہا ہوتا رہا اور بارہا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی مغضوب قوم ہے جس پر اللہ غضب اپنا غضب نازل فرماتے ہیں، اس لیے ان میں سے اللہ ہمیں نہ بنا۔ یہ دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ جائیں تفاسیر اٹھائیں، اس کا مفہوم پڑھیں، مغضوب سے مراد یہود ہے، مغضوب سے مراد یہود، اور ضالین سے مراد نصارہ بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں۔ اللہ نہ ہمیں ان میں سے بنا نہ ان میں سے بنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں بارہا ذلیل ہوئے ہیں اور بارہا ذلیل ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فاتح فلسطین بنے، اقصیٰ پر اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن پھر دھیرے دھیرے یوں ہوا کہ اسی علاقے پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے، تو زیادہ عرصے تک وہ لوگ قابض نہیں رہے تھے، صہیونی طاقتیں، صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کر لیا۔ جب سے لے کر سلطان عبد الحمید کے زمانے تک یہ اسلام کے اہل اسلام کے ماتحت ہی رہا ہے، ان کی حکمرانی ہی میں رہا ہے، خلافت کے ماتحت ہی وہ علاقہ رہا ہے پورا فلسطین۔ سلطان عبد الحمید وہ بادشاہ ہے کہ جس کو انہوں نے بہت سی چیزیں دینے کی پیشکش کی، کیونکہ جو چاہتے وہ لے لو صاحب، خالی اتنا کرو فلسطین میں زمین ہمارے نام کرو، فلسطین میں زمین ہمارے نام کرو۔ ایسا عادل حکمران تھا، ایسا عاشق مصطفیٰ تھا اس وقت کا خلیفہ سلطان عبد الحمید۔ کہتے ہیں کہ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اٹھا کے یوں بتایا، یہ دیکھ رہے ہو زمین سے تنکا اٹھایا، میں نے تو بیر اٹھایا ہوا ہے،
اس نے تنکا اٹھایا، تنکا کہتے ہیں معمولی سا چھوٹا سا ٹکڑا کچرے کا ٹکڑا اٹھا کے بولا تم یہ کہتے ہو کہ فلسطین میں زمین دو، میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کا اتنا تنکا بھی نہیں دوں گا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایسی سازشیں کی اس کو بدنام کرنے کی، پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، جیسے آج ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اسلام اور اہل اسلام کو دشمنان اسلام بدنام کرنے کی ہر ممکنہ سازش اور ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وہ اس زمانے میں بھی ہوا سلطان عبد الحمید کے ساتھ، لیکن اللہ جنت نصیب کرے، ایسا حکمران تھا کہ اس کی حیات میں ایک تنکا بھی نہیں چھین سکتا۔ ادھر اس کا انتقال ہوا 1909 میں، ادھر لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک 6 عشروں میں، یعنی 60 سالوں میں، بلکہ 70 سال کہنا چاہیے، اس کے بعد سے اب تک 70 سالوں میں اہل اسلام اپنی آپس کے تعیشات میں، اپنی خواہشات میں اتنے منہمک ہو گئے کہ ہم اپنی خواہش کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ضرورتیں تو بہت نیچے کی چیز ہے، ہماری معیاری خواہشات، ان معیاری خواہشات میں اتنا پھنس گئے کہ ایسی قربانیاں دے کر جیش اسامہ کا روانہ کیا جانا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک سواری پر اپنے خادم کے ساتھ سفر کرنا، مدینہ منورہ سے لے کے فلسطین تک کے علاقے کا، یہ ساری قربانیاں ہماری قوم بھلا گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے جب ان سے جنگ کی تو کیا معمولی اس نے قربانیاں دی؟ اس کے بعد جب وہاں رہنے والے مسلمان رہنے لگے ہیں تو کیا انہوں نے معمولی قربانیاں دی؟ 70,000 مسلمان شہید کیے گئے، 70,000۔ ارے صاحب 70,000 کیسا؟ بلکہ اگر خیال آ رہا تو یہ سوچ لو، آج تک کی تاریخ میں 15,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں فلسطین۔ 12,500 مسلمانوں کی شہادت کی خبر میڈیا دے رہا ہے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میڈیا کی پوری خبریں صحیح نہیں ہوتی، بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو چھپا کر بتایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اہل اسلام کی شہادتوں کو مکمل نہیں بتایا جا رہا۔ تو کتنے ایسی عورتیں ہیں جو اس وقت شہید ہیں، اس وقت ہماری موجودگی میں، اور یہ 45 دنوں کے عرصے میں 15,000 سے زیادہ لوگ شہید۔ کیا آپ شہید ہو جانے کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ ایک کام کرو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن مثال دے رہا ہوں، بات سمجھانا ضروری ہے، دل کو برا لگے تو میرے کو معاف کرو۔ آپ کا اپنا بیٹا ہو، خدا نہ کرے اس کو ٹکر ہو جائے، اب وہ آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا، اس کے جسم سے لہو بہہ رہا، اس کا عضو بدن ٹوٹا ہوا، ایسے کہ گوشت کو پھاڑ کر اس سے ہڈی نمودار ہو گئی، ہے تم میں اپنی اولاد کی اس حالت کو دیکھنے کی طاقت؟ کسی میں ہے یہ حالت؟ آج اہل غزہ یہ حالت دیکھ رہے، اپنے معصوم بچے دودھ پیتے ہوئے۔ ارے صاحب جو ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن گیا۔ اب اس پر نہ روئیں تو کس پر روئیں؟ اس زمین کے لیے نہ لڑیں تو کس کے لیے لڑیں گے؟ اپنی زمینوں کے لیے۔ اس مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں لڑیں گے تو کس کے لیے لڑیں گے؟ اپنے گھروں کے لیے۔ ہم اپنے گھر کے لیے تو سینہ سپر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے لیے کھڑے ہونے والا آج کوئی بھی نہیں۔ اس وقت امت مسلمہ اس سے زیادہ تباہ حال کبھی نہیں رہی۔ وجہ صرف یہ ہے بھائی، اپنے تعیشات کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ میدان کارزار میں نہیں آ سکتے۔ نمبر 1، موت کا خوف انہیں میدان میں آنے نہیں دیتا۔ نمبر 2، نمبر 3، فحش اور بے حیائی کے ایسے مناظر دیکھ رکھے ہیں اور فاحشاؤں سے ایسے معاشقے لڑا رکھے ہیں کہ ان کے پورے موویز بنے ہوئے ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اسی لیے کوئی حکمران زبان نہیں اٹھا سکتا، اگر کوئی حکمران زبان کھلے گا تو اس کا پردہ فاش کر دیا جائے۔ اس لیے بھائی بچو ان چیزوں سے،
فحش اور بے حیائی کے مرتکب بھی نہ بنو، اس سے تو روکا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، اور فحش اور بے حیائی دیکھو بھی مت، اس سے بھی روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ رب العزت نے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس کو سبب اور ذریعہ بنا لیا گیا۔ اب وہ دوسرے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں چلی جائیں، گھر ویران ہوتے ہیں ہو جائیں، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں، قبرستان بنا ہوا ہے پورا فلسطین، ایسا کوئی کچھ نہیں کر سک رہا، ہاں نہیں کر سک رہا۔ ہم کیا کر سکتے؟ تدبیر تو کر سکتے کہ اللہ نے عقل و شعور سے تمہیں خالی کر دیا، نہیں صاحب ویزا نہیں لگتا، نہیں تو میں جاتا تھا۔ ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی نوجوان جذبات میں آ کر کہتا میدان جنگ میں بولو 10 منٹ میں جا کے 2-4 لوٹا کے آ جاتے ہوں، کل فجر میں تھے موسیٰ پوچھو، ارے بھائی تیرے کو اپنی نیند سے مجاہدہ کرنا نہیں آیا تو جہاد کیا کرنے والا ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا نہیں آیا، میدان کارزار میں جانے کا حوصلے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرے کو مارنا آسان ہے، رب کے حکم پر خود کے نفس کو مارنا مشکل۔ اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، بتایا بھی گیا، خصوصاً اس مجلس میں بتایا جا رہا، جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ میدان میں جا کر لڑنا ہی جنگ نہیں، میدان کے پیچھے سے بھی تدبیر کرنا جنگ ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ میدان میں جا کر لڑنے کا موقع ملا، دل سے کہو اے اللہ میں حاضر ہوں، اور گھٹ بولو نا، تو ڈر رہے ہیں کیا؟ نہیں دکھ رہا، عزم میں ہی پختگی نہیں، انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ نمبر 1، اس کا میں حصہ ہوں، میں اس سے ٹوٹا ہوا نہیں ہوں، مجھے اقصی محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، مجھے اقصی محبوب ہے کیونکہ وہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ ہے، مجھے اقصی محبوب ہے اس لیے کہ فرش زمین سے عرش عظیم تک کے سفر کی بدایت وہاں سے ہوئی، مجھے فلسطین محبوب ہے اس لیے کہ وہ مدفن انبیاء ہے، وہ مسکن انبیاء ہے، اس پر جان دینا پڑے تو میں دینے کو تیار ہوں، جانے کا موقع ملے گا تو جاؤں گا، تدبیر ملے گی تو تدبیر کروں گا، اور اگر اس وقت تک میں کیا کروں؟ 2 کام تو کر سکتے ہیں۔ دیکھو، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر، مجھے بتاؤ، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، سیرت پڑھی ہوگی کہ حضور میدان جنگ میں ڈائریکٹ نکلے تھے مدینے سے؟ جنگ بدر کے لیے حضور مدینے سے ڈائریکٹ نکلے تھے؟ کوئی ایک آدمی بتا دے کہ ہاں ڈائریکٹ مدینے سے گئے تھے، میں تاریخ لا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، میں سیرت لا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، سیرت کی بہت سی کتابیں ہیں، تجلیات نبوت اٹھا لیں، الرحیق المختوم اسی کا تفصیلی حصہ ہے وہ اٹھا لیں، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اٹھا لیں، سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیں، سیرت خاتم الانبیاء اٹھا لیں، النبی الخاتم اٹھا لیں۔ آپ سیرت کی جو کتاب اٹھاؤ گے آپ کو یہ ملے گا کہ امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اہل مکہ نے مل کر مال جمع کیا تاکہ اس مال سے جو نفع ہو اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا جائے۔ میرے جملوں پر غور کرنا، ریپیٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر مال اکٹھا کرتے ہیں، مال تجارت کو یہاں سے لے جاتے ہیں بیچتے ہیں، وہاں سے لاتے ہیں یہاں بیچتے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوگا، اس سے جو نفع ہوگا، اس نفع کو ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام